ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب جیلانی. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد سے زوم پر ہمارے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان. اسٹوڈیو میں ٹیکنیکلی لیکن کوئی بات نہیں. اوکے کی بات چلیں. ہاں تصحیح کا شکریہ. جو بھی ترکی کا جو زلزلہ ہے اس پر ہم پچھلے 2 دن سے بات کر رہے ہیں. وہاں پر تعداد جو ہے ہلاکتوں کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ہزاروں لوگوں کو بچایا بھی جا رہا ہے. اس میں ٹیکنالوجی کیسے کام آ رہی ہے اس پر ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں اب سے ذرا دیر پہلے کہ IMF اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے. اس کے مسودے پر کام ہو رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ کل تک اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں گی. کچھ لوگ خوش ہوں گے کہ بالآخر یہ ہو گیا، لیکن آگے جو عوام کی چیخیں نکلیں گی تو وہ ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کا اصل امپیکٹ کیا ہے. اور پھر اس کے 3-4 مہینے بعد جب ہم دوبارہ اسی پوزیشن پر پہنچے ہوں گے پھر کیا ہوگا، اتنی آگے کی کون سوچتا ہے. تو اس پہ بھی ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے. آج ہم نے دیکھا دن بھر جو سیاسی دھما چوکڑی چل رہی تھی اس میں پہلا جو بڑی خبر آئی جو PTI والوں کے لیے خوشی کی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ان کے جو 43 اراکین قومی اسمبلی تھے ان کے استعفوں کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ملتان میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جلاؤ گھراؤ پتھراؤ ہوا، اس میں تشدد ہوا، جس کے بعد پولیس نے وہاں سے PTI کے رہنما عامر ڈوگر کو حراست میں لے لیا. 25 اور لوگ پولیس کی حراست میں ہیں جن میں PTI اور PMLN کے کارکن شامل ہیں. اس وقت جو ملک کی سیاست جس نقطے پر گھوم رہی ہے وہ یہ ہے کہ PTI چاہتی ہے کہ جی کہ آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیز کے انتخابات کے لیے فوری طور پر تاریخ کا اعلان کریں. حکومت اس پر ٹال مٹول کر رہی ہے. حکومت کے کچھ وزراء کہہ چکے ہیں کہ جی کہ الیکشن ایک وقت پہ ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے وزراء کہہ رہے ہیں کہ نئی آئین میں ہے 90 دن کا پروویژن اور اس پہ ہمیں کاربند رہنا چاہیے. اسی پر آج صدر مملکت ڈاکٹر الوی نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو اور کہا ہے کہ مہربانی کر کے اس کا فوری طور پر فیصلہ کریں، آپ آئین کی پاسداری کریں. ذرا آپ نے دیکھا یہ دیکھیں بیسکلی ابھی بات ان کی ایک طرح سے صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ابھی اناؤنس کریں کیونکہ تاکہ یہ جو پروپیگنڈا جو خطرناک پروپیگنڈا گردش کر رہا ہے کم از کم یہ ختم ہوگا. اور وہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ جی اس سال شاید الیکشن ہو ہی نہ، اور پھر اور بھی اس کے ساتھ منسلک بہت اور باتیں ہوتی ہیں. صدر الوی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی آپ کا کام ہے کہ آپ آئین کے مطابق چلیں، آپ سے مراد ہے الیکشن کمیشن، اور میرا کام ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں ایز دا پریزیڈنٹ. بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی شروع سے کرتے آتے. نہیں دیکھیں اگر مجھے کچھ سمپتی ہے صدر الوی کے ساتھ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی بھی طرف سے بھی بہت پریشر آتا ہے اور پھر ان کو خان صاحب کی طرف سے بھی بہت پریشر آتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نا وہ بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس، کہ جو کچھ بھی کریں گے کوئی نہ کوئی تو آپ سے ناراض ہوگا ہی ہوگا. تو آئی تھنک انہوں نے وہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل روٹ اختیار کیا ہے. اچھی بات ہے، خط لکھ دیا. خط لکھنے سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سوال بنتا ہے، کیونکہ آج ہی پنجاب کے IG 2 صوبوں میں الیکشنز ہونی ہے، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. تو پنجاب کی جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، وہ آج الیکشن کمیشن کو بتاتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا مشکل ہوگا. اچھا مشکل کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس وقت ایک پولیس آپریشن چل رہا ہے ملیٹنٹس کے خلاف. آپ کو یاد ہے کہ حال میں ہی انفیکٹ پچھلے ہفتے کی ہی بات ہے کہ میاں والی کے پولیس اسٹیشن پر ایک حملہ ہوا تھا اور شکر ہے کہ وہ ناکام ہوا تھا. پولیس کے جوانوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور دہشت گرد فرار ہو گئے. جس کے بعد ایک کومنگ آپریشن وہاں پر جو بھی آپ کو اس کو کہنا چاہیں وہ چل رہا ہے. اچھا وہ کب تک چلے گا؟ اکارڈنگ ٹو دا IG پولیس وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں کوئی 4-5 مہینے تو ان کاموں میں لگ جاتے ہیں. اب یا تو ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کریں، یا تو ہم آپریشن کریں، یا تو پھر ہم سیکیورٹی فراہم کریں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 213 حملے ایسے ہیں جو روکے گئے ہیں صرف دسمبر سے لے کے آج تک، صرف صوبہ پنجاب کی حد تک. اچھا اب اگر پنجاب کا IG یہ کہہ رہا ہے تو خیبر پختونخوا IG کیا کہیں گے؟ ہاں تو گورنر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کی نیت پر سوال اٹھ رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ بہت زیادہ آپ نے ہم نے دیکھا کہ پہلے حکومت نے کہا کہ جی ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، انہوں نے کہا ہم 7 کو کریں گے، پھر کہا ہم 9 کو کریں گے، پھر ابھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کب کریں گے. نہیں کریں گے. میں نے بھی پوچھا ہے آج 2-3 حکومت کی کو، مجھے کوئی جواب نہیں ملا. اور یار یہ کلاسک ہے، سوری بات کاٹ رہا ہوں. اچھا پشاور بلاسٹ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا ایشو ہے دہشت گردی. میں بالکل سے کہتا ہوں کہ بہت بڑا ایشو ہے. ہم سب کو ساتھ مل کر اس پر بات کرنی چاہیے، 100% آپ کو کرنی چاہیے.
اتنا اہم ایشو ہے کہ پہلے جیسے آپ نے کہا پوسٹ پون کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ترکی میں زلزلہ آیا ہے, ہمیں وہاں جا کر تعزیت کرنی چاہیے. اچھا ایک تو میری جان زلزلے کو 2 دن نہیں ہوئے اور اب وہ آپ کا استقبال کریں گے یا وہ لوگوں کو بچائیں گے. تو پہلے تو یار ایک مطلب کلیولسنس, آئی ایم سوری, کلیولسنس کے علاوہ مجھے کوئی لفظ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں صدر ایردوان تو آیا تھا بالاکوٹ ارتھکویک کے بعد, یا وہ 2-3 ہفتے بعد آیا تھا انسانوں کی طرح. اچھا اب ڈیٹ ہی نہیں ہے, تو یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی APC ہم نے ہولڈ کرنی تھی, پھر اس کی تو لاجک ختم ہو جاتی ہے. اچھا اور بھی اشارے آ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ حکومت کی نیت پر جو سوال اٹھ رہے ہیں اس حوالے سے وسعت اللہ خان صاحب آپ کے پاس معلومات ہیں؟ جی میں شکریہ آپ نے موقع دیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے یہاں بیٹھ کے کہ الیکشن کے بارے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں ویزا وی عمران خان کی جو PTI ہے اس کے موقف کے مقابلے میں. زرار آپ نے جو ہے بات کی, کچھ مثالیں دی کہ ڈانڈے اس طرف جا رہے ہیں. اٹس اے گریٹ کوریوگرافڈ موومنٹ جو پچھلے 1 ہفتے سے دیکھی جا رہی ہے. سب سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر, اچھا مجھے معلوم تاریخ میں یاد نہیں پڑتا کہ دونوں صوبوں کے گورنر جو ہیں اتنا کوئی اہم ایشو کبھی ماضی قریب میں رہا ہے کہ انہیں ملنا پڑا ہو, لیکن ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ یہ جو اس سال میں ایک تو ضمنی انتخاب کراؤ, پھر اوپر سے عام انتخابات کا سال ہے, تو یہ جو فضول خرچی اور ہماری جو معیشت ہے متحمل ہو نہیں سکتی فلانا. تو پہلا جو تھا سگنل وہ ادھر سے آیا. اس کے بعد KP کے IG معظم جاں انصاری نے کہا کہ موجودہ حالات میں انتخابی مشق کے دوران دہشت گردی کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا, حالانکہ ہم پوری طرح کاربند ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طور پہ کھڑے ہوں گے. نمبر 2, پھر آپ نے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہا, انہوں نے کہا جی 4 سے 5 مہینے لگ جائیں گے, جو آپ نے بتا دیا. پھر انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہا جی دیکھیں پنجاب پولیس کی تعداد ہے 1,15,000 اور الیکشن کے لیے چاہیے 4 لاکھ سے زائد پرسنل اگر پورے صوبے میں کروانے ہیں. تو اگر آرمی اور رینجرز ہماری مدد نہیں کریں گے جیسا کہ ہر الیکشن میں کرتے آئے ہیں, تو پھر ظاہر ہے یہ کام کیسے ہوگا. اچھا یہ انہوں نے کہا. نمبر 3, اس کے بعد جو اطلاعات یہ آئیں کہ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن اور فیڈرل گورنمنٹ روایتی طور پہ آرمی سے GHQ سے رابطہ کرتی ہے کہ بھئی آپ کتنے پرسنل سپیئر کر سکتے ہیں, یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہے. تو وہ ایک روایتی جواب وہاں سے آتا ہے. اب جو روایتی جواب گیا ہے سیکریٹری داخلہ اور الیکشن کمیشن کو اور صوبوں کے چیف سیکریٹریز کو, وہ یہ ہے کہ ملک کو درپیش اندرونی و بیرونی چیلنجز اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے پیش نظر فوری طور پہ ضمنی و صوبائی انتخابات کے لیے فوج اور سویلین آرمڈ فورسز کی اضافی مدد کو بہت مشکل ہوگی اگر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے. مثلا کلی طور پہ ظاہر ہے آئینی مجبوری ہے, انکار بھی نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے ایک طرح سے GHQ نے سگنل دے دیا ہے کہ یار دیکھو یہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں فی الحال جو ہے نا پریشان نہ کرو, کوئی راستہ نکال لو. اس کے برعکس جو فیڈرل وزیر خزانہ ہے, ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بجٹ چاہیے ہوتا ہے, اور جب اس طرح کے فرمائشی انتخابات ہوتے ہیں تو اضافی بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو الیکشن کمیشن نے ریکویسٹ بھیجی وزارت خزانہ کو کہ بھیا یہ جو قومی اسمبلی کی 64 سیٹوں کے انتخابات پلس KP اور پنجاب کی پوری اسمبلی کے انتخابات ہے, ہمیں 14 ارب 39 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ منظور کی جائے ہوئی تاکہ ہم یہ اپنا کام شروع کریں. اس پہ جو اس سمری پہ جو وزارت خزانہ نے جواب دیا ہے وہ بڑا مزیدار ہے. انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ جو اقتصادی حالات ہیں ان کے پیش نظر ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں
اگر الیکشن کمیشن فی الحال اس مطالبے سے دستبردار ہو جائے تو بہت مہربانی ہوگی. یہ انہوں نے اس سمری کا جواب دیا ہے. تو جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہوں, ادارے ہوں, یا موجودہ جو مخلوط حکومت ہے وہ ہوں, اس معاملے میں ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں. حالانکہ اگر یہ چاہیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. مثلا پنجاب ظاہر ہے ایک سب سے بڑا صوبہ ہے, آبادی کے لحاظ سے 12 کروڑ کی آبادی, مینج کرنا مشکل ہے اور جو حالات ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, جیسے انڈیا میں ہوتا ہے کہ ایک ہی صوبے کو 4 زونز میں تقسیم کر کے اور 4 دن میں الیکشن کرا دیتے ہیں, اور پھر لیکن جو نتائج کا اعلان ہے وہ کسی ایک دن کرتے ہیں سارے کے سارے. یہ ہو سکتا ہے اگر کرنے کو ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر جواز بنانا ہو تو پھر اس کو اس طرح کوریوگراف کیا جاتا ہے. اور اب الیکشن کمیشن کے پاس یہ سنہری موقع ہوگا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نہ ہمیں کوئی پیسے دے رہا ہے, نہ ہمیں کوئی پرسنل دے رہا ہے, تو بتائیے یہ جو قانونی مجبوری ہے, ہم آئینی ذمہ داری اپنی کیسے پوری کریں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آخر میں سارا مسئلہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا ایز یوزول. تو وسعت صاحب, اگر یہ جو بات آپ نے کی ہے اگر یہ درست ہے خوفناک ہے, تو یہ تو بہت تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں یہ ملک کو. دیکھیں کیونکہ یہ کہنا کہ ملک کے وفاد میں نہیں ہے اور فلانا نہیں ہے, اور یہ ایکسکیوزز بنانا, کیونکہ آئین میں تو بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ جملہ اعلیٰ ہے, ملک اور قوم کے عظیم تر مفاد میں. اس سے آپ ڈائریکٹلی جاتے ہیں کس نظریے کی طرف, نظریہ ضرورت, رائٹ, کہ اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پچھلے 1 ہفتے 10 دن میں ہوا ہے؟ کیونکہ پھر انہوں نے اے پی سی کی بات کیوں کی, پھر اس سے بھاگ گئے, پھر ریورس گیئر لگا دیا. یہ جو آپ کو کیا لگتا ہے فیک آفرنگ تھی یہ, کیا لگ رہا ہے اب؟ مطلب دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم گٹ فیلنگ پہ ہی بات کر سکتے ہیں. آئی تھی, اگین میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے نا آن دا گراؤنڈ جو اقدامات ہو رہے ہیں اس سے ہی ہم نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. نظر آ گئے اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی بھاگ رہی ہے. پہلے اسد عمر نے کہا ہم نہیں جائیں گے, پھر دوسرے صاحب آئے, انہوں نے کہا نہیں ہم مشاورت کر رہے ہیں. تیسرے صاحب آئے کہ نہیں دعوت نامہ صحیح نہیں ملا اور ملے گا تو ہم آئیں گے. مطلب مجھے اس سے یہی یاد آیا کہ ہمارے ہر فیملی میں نا ایک آنٹی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں مجھے صحیح سے انوائٹ نہیں کیا تھا شادی میں نہیں آؤں گی. اچھا نہیں, وہ اگر آپ گیٹ پہ کارڈ چھوڑ دیں نا وہ قبول نہیں ہے, آپ کو اندر آنا ہوتا ہے, تھوڑی سی مطلب پیر دبائیں آپ کہیں جی پلیز جانا ہے, اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے. تو پہلے یہ لگ رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی بہانے کر رہی ہے, لیکن اب یہ جس طرح وسعت نے ایک ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہر طرف سے, خزانہ نہیں ہے, پرسنل نہیں ہے, آرمی بھی نہیں چاہتی, فلانا بھی نہیں چاہتا, اس سے تو لگ رہا ہے کہ پھر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اب کوئی بہانہ ڈھونڈے گی. اچھا آج میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, ہمارے یہ جو انرجی کے وزیر ہیں خرم دستگیر صاحب, انہوں نے کہا بہت ہی وثوق کے ساتھ, جتنے بھاری بھرکم وہ ہیں اتنے ہی وثوق کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی جو بھی ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا, اور ابھی تک کیبنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کیبنٹ میں ڈسکس نہ ہوا ہو, لیکن جیسے ہمارے فیصلے باقی بھی کہیں اور ہوتے ہیں وہاں فیصلہ ہو گیا ہو کہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ماننی ہے اس دفعہ, وہ کچھ بھی کرتے رہیں, وہ بولتے رہیں ہم نہیں مانیں گے. ویسے پتہ ہے کیبنٹ میں اگر ڈسکس ہوا ہے اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ جہاں تک میں نے پچھلے جو آدھے گھنٹے میں چیک کیا ہے اب 85 ممبران کی کیبنٹ ہے جناب. ہاں مجھے ریکارڈ ہے. مجھے یاد ہے کہ عمران خان کی کیبنٹ نے جب ہاف سینچری ماری تھی تو احسن اقبال صاحب نے کہا تھا یہ دیکھیں ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے, آپ بندے پہ بندے لے رہے ہیں. ان بھائیوں نے تو کہا ہے کہ یار 100 کی کیبنٹ کرتے ہیں ہم. میں تو کہتا ہوں یہ جو 15 باقی بچے ہیں, ایک چھوٹی سی تجویز ہے صرف, اس کے بعد بریک لے لوں گا قسم سے. ایک چھوٹی سی تجویز ہے کہ جو 15 لوگ بچے ہیں اس میں کسی آئی ایم ایف والے کی بھائی بیٹی بھتیجی کو لگا دو, ہو سکتا ہے کوئی رعایت مل جائے, اوبلائج ہو جائے. وہ اس کے بارے میں ذرا سوچتے ہیں, وقفہ لیں. ویلکم بیک جی. تو ابھی بات ہو رہی ہے کہ چلے آئی ایم ایف کا تو شاید ہو جائے, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن ایک چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے. اب ہم قومی انتخابات کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر, آئی ہوپ کہ ہم قومی انتخابات کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو بائی الیکشنز ہونی ہے, کہ جو پیپر ٹریل نظر آ رہی ہے اور جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس پر اگر ہم بیس کریں اپنے انالیسس کو, تو لگتا ہے کہ حکومت اور انفیکٹ ریاست نے یہ فیصلہ شاید کر لیا ہے کہ ہم یہ الیکشنز نہیں ہونے دیں گے. اچھا کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شاید ان کا صفایا ہو جائے. اور ذرا یہ بھی یہ بھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی دو لے گی انہیں, جس طرح سے جو کنفرنٹیشن پی ٹی آئی نے کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے کسی سطح پر یہ طے کر لیا ہو کہ بہت ہو گیا کہ اب خان صاحب کو کینسل کرنا ہے. کینسل کیسے کرو گے یار؟ پہلے آپ ان کو الیکشن ڈینائی کریں گے,
پھر ان کے جو کورٹ کیسز ہیں جو کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے، آپ کورٹس کو بولیں گے کہ جی آپ اس کو سپیڈ سے چلائیں تاکہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ جعلی کیسز نہیں ہیں، یہ کیسز جو ہیں یہ جینیون ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں، چاہے وہ ان کا فورن فنڈنگ کا ہو، ان کی مبینہ بچی کا ہو. توشہ خانہ چلیں بعد میں سامنے آیا ہے، لیکن اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ آگے بڑھتے جائیں تو خان صاحب پہ پریشر بڑھے گا. ٹھیک ہے نا. ان کی جو ساری کیلکولیشن تھی کہ اپنی انہوں نے 2 گورنمنٹس اس لیے گرائیں کہ پریشر بڑھائیں گے گورنمنٹ پہ کہ جی نیشنل الیکشن ملے. اگر کسی سطح پر یہ طے ہو گیا کہ وہ ان کو نہیں دینا وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ پھر کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک سلپری سلوپ پہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. جی وسعت آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں شاہ زیب، میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب آپ ایک دفعہ پھسلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بیچ میں رکنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل موو کو دوسری ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل موو سے کور کرنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے، اور اس کا نتیجہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. 75 سال میں بار بار ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کی جو مووز ہے، اس طرح کی جو سیاڑ پتی ہے، اس طرح کی جو سائنس لڑانے کا نتیجہ ہے وہ کیسا کیسا بھیانک نکل چکا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس وقت تو ہم یہ بلیم کر سکتے تھے کہ جی معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ آدھے سیاستدان یہ تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ بھاڑ میں جائے سب کچھ. فی الحال تو جو فوری جو فائدہ ہے یا فوری طور پہ، اور فائدہ کسی کا کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ کیا ہے، ایک بدحواسی کی صورتحال میں جو ایک ذہانت اپنے تئیں برتی جا رہی ہے، یہ اس طرح کی ہے. ایک ہیڈ لیس چکن والی صورتحال نظر آ رہی ہے جی فیصلوں میں بھی اور موومنٹس میں بھی. یہ جو فرسٹریشن ہے نا، یہ دیکھیں اب شاہد خاقان عباسی صاحب ذرا سا آج کل باہر ہیں سسٹم سے، تو کھل کے بول رہے ہیں، اور اس کے طرف انہوں نے تھوڑا سا اشارہ اپنے ایک تازہ بیان میں بھی کیا ہے، ذرا سا وہ سن لیتے ہیں. تو پھر ان کا احتساب کرے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ احتساب کے جو ادارے ہیں یہ ناکام ہیں، یہ صرف سیاست چلانے کے لیے ہوتے ہیں. بلوچستان کا جو معاملہ ہے، میں بارہا کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہاں جو لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوتے. لسٹیں بنتی ہیں. آپ کے سامنے مشہور کیس ہے، ایک آدمی تھا، الیکشن لڑا، 50,000 ووٹ سے ہار گیا، 52,000 ووٹ جعلی نکلے، تیسرے نمبر پر تھا. وہ 4 سال اس قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر رہا، اور اس کا معاملہ سپریم کورٹ کے سٹے سے چلتا رہا. آج بھی رشید رسانی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے انصاف کب ملے گا، الیکشن تو وہ جیتے ہوئے تھے. یہ جو معاملات ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے. ہمارے جو سیاسی نظام پہ نا بہت سیریس سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ہم میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں آئین سپریم ہے، پارلیمان سپریم ہے. اب آج آپ کو پتہ ہے، کسی کو کسی نے نوٹ کیا نہیں، آج پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تھا. وہاں پہ 2 چیزیں ڈسکس ہوئیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ترکی میں اتنا زلزلہ ہے اس پہ تعزیت ہوئی، اور دوسرا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ہوا، جو اچھی بات ہے. پاکستانیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی کہ اس وقت آپ جہاں پہ لٹکے ہوئے ہیں صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی جو ہماری ایک ڈیبیٹ ہے نا کہ ہم پارلیمنٹ کو اتنا وہ سپریم اور یہ کہتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو پرو ڈیموکریسی جماعتیں ہیں اگر وہ واقعی اس طرف جاتی ہیں کہ آئین کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے، تو دیٹ از یار ہیئرز دا اب یہ پوائنٹ ہے نا یار. دیکھیں کوئی کچھ نہیں سیکھتا، وہی وسعت والی بات، ہیڈ لیس چکن والی بات. ہاں، اور کسی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا. اب جیسے کہ ابھی آپ جو بات کر رہے تھے یہ کلپ چلانے سے پہلے کہ خان صاحب کو کیسے وہ یہ کارنر کریں گے. ٹھیک ہے، الیکشن ڈینائی کر لیا اور پھر باقی جو کیسز ہیں. اچھا، بل فرض کریں کہ آپ ان کیسز پر ان کو نااہل کر دیتے ہیں. اب مجھے یاد ہے کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو جتنے بھی پی ٹی آئی کے دوست ہیں یا رہنما ہیں ان سے میری بات ہوتی تھی، کہتے کہ جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. میں نے کہا کہ بالکل ہوگی. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا، میری تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی باجوہ صاحب سے نا یار. میں نے کہا بالکل ہوگی. میں نے کہا لیکن یہ تھوڑا سا آپ ذرا سوچئے کہ شاید یہ تقریباً وہی گیم ہے جو پھر نواز شریف کے ساتھ کی گئی تھی. بیکاز لیٹس فیس فیکٹس، نواز شریف صاحب کو آپ نے نااہل قرار دیا ایک انتہائی عجیب و غریب طریقے سے نا، کہ یار یہ تنخواہ لینی تھی آپ نے اپنے بیٹے سے، جو آپ نے لی نہیں، لیکن آپ نے کیونکہ اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، یہ ہماری بلیکس لاء ڈکشنری کے مطابق ایسیٹ ہے آپ کا، اور چنانچہ آپ صادق اور امین نہیں، اور تا حیات آپ نااہل ہو گئے. یار خدا کا خوف کرو. اچھا، اب
جب آپ ان سے یہ بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی والوں سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہی جو چیز نہیں ہے, وہ کہیں گے نہیں جی وہ تو پکا کیس تھا, یہاں تو زیادتی ہو رہی ہے. تو اگر ان کو بھی آپ نااہل کریں پکے کیس میں, میں نے کہا کہ تو اگر خان صاحب کو آپ کیس میں نااہل کر دیتے ہیں تو پھر کیا آپ کہیں گے کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے؟ ایک چیز میں نے دیکھی ہے, تھوڑی سی ہلکی سی اتنی سی ننھی منی سی جھلک, ننھی منی سی, ایک سیکنڈ کے لیے آئی اور گئی, یو نو, کہ شاید یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے, اگر اندر تھی تو اب وہ بات کی جا رہی ہے دبے دبے الفاظ میں. لیکن میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہ رہا ہوں. شاہ محمود قریشی نے, مہر بخاری ایک کلپ ہے, میرے خیال کل ہی یہ ایڈ ہوا تھا, ایک دفعہ سے سنیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. یہ ہے سیاست سے کوئی کسی کو نکال پھینکنے سے کامیاب نہیں ہوتا. یہ ایکسپیریمنٹس مہر ہمارے ہاں پچھلے 75 سالوں میں, میاں صاحب یہ نہیں سمجھے, یہی تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا جو ان پہ بیتی ہے. ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں گے اور ایک نیا رویہ اپنائیں گے. ان کے ساتھ بھی غلط ہوا. جی بالکل. کوئی اگر غیر آئینی طریقے سے اگر کسی کو ہٹایا جائے گا تو کوئی ڈیموکریٹک ذہن اس کو درست نہیں کہے گا. بالکل زیادتی ہوئی میاں صاحب کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی, کسی کے ساتھ بھی ہو. کسی گورنمنٹ کو آپ کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہٹانے کی کوشش کریں, اس سے آپ جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے. مطلب کہ ذرا سا سوچا جا رہا ہے, ذرا سے سوچا جا رہا ہے. چلے ہم سب سوچتے ہیں, وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ویلکم بیک. اچھا, یہ جو آپ کو کلپ دکھایا تھا ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کا, اس کے بعد پھر مجھے بتایا گیا کہ آج ہمارے ہی ڈان نیوز کے ایک شو میں ان سے پوچھا گیا کہ سر یہ آپ کیا بات کر رہے تھے, کہ آپ نے واقعی تسلیم کر لیا ہے کہ ناانصافی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی, میں بات کر رہا تھا کہ جب مشرف نے نواز شریف کو نکالا تھا, اس دفعہ تو بالکل جائز اور حقیقی تھا. تو پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ یار ہوا کسی کی نہیں ہوتی نا. اگر ان کے چراغ بجھے تھے تو اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی یہ تسلیم کرے کہ آپ کے چراغ بھی بجھے, اور کل اللہ جانتا ہے کس کے چراغ بجھے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو اب چراغوں کی بات ہو رہی ہے تو تیل سے جلتے ہیں, پیٹرول کی بات کر لیں تو نائس. اس دفعہ اس پورے ہفتے میں ہم نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا ہے کہ پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں, گجرانوالہ ہو, فیصل آباد ہو یا دوسری جگہیں ہوں, وہاں پہ پیٹرول پمپس کے باہر لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی رہیں, جو اسکول لے جا رہے تھے بچوں کو, دفتر جا رہے تھے, ہسپتال دے رہے تھے, بالکل لوگ رول گئے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں بری طرح سے. اور لاہور کے اندر ہماری جو ڈان کی ایک رپورٹ ہے, کم از کم 70 پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند رہے. لوگوں نے کہا جی پیٹرول نہیں ہے, کہیں اور سے جا کے لو. یہ سب کیوں ہوا؟ اس کا ایک تھیوری تو یہ ہے کہ اس کا IMF کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس سے تعلق ہے. لوگوں کو خدشات ہے کہ دوبارہ پیٹرول کی پرائس اوپر جائے گی, تو ہمیشہ کی طرح جو ہمارے یہاں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں انہوں نے اپنی سپلائی کو روک لیا کہ ہم زیادہ منافع کمائیں. آج اوگرا نے, جو ہمارا ریگولیٹری ادارہ ہے, اس نے واضح کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے. ملک میں 20 دن کا پیٹرول ڈیزل موجود ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے وزیر پیٹرولیم ہیں مصدق ملک, وہ بھی ٹیلی ویژن, اور انہوں نے ایک زبردست بیان دیا جس میں انہوں نے متنبع کیا یہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, جو لالچ کے چکر میں ہوتے ہیں, کہ اب ان کے خلاف ایکشن ہوگا. سنیے انہوں نے کیا کہا. آج ہمارے پاس پیٹرول بھی موجود ہے اور آج ہمارے پاس ڈیزل بھی موجود ہے, تو پھر یہ جو ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ پیٹرول کی کمی ہے یا یہاں پہ پیٹرول کی کمی ہے یا یہاں پہ لائن لگ گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ ہے ذخیرہ اندوزی. اس ملک میں کچھ لوگ ہمیشہ کی طرح ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. کہ میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے کہ وہ رک جائیں, اور میری یہ درخواست ہے ان لوگوں سے کہ وہ آج ہی رک جائیں. اس درخواست کو تنبیہ جانیں. ہم آپ کے لائسنسز منسوخ کر دیں گے. آپ جو 4-5 دن کے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کا کاروبار چلا جائے گا, اور پھر آپ اسی طرح پریس کانفرنسز کرتے پھریں گے. جیسے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں, اسی طرح آپ یہاں بیٹھ کر پھر اس وقت بھلک رہے ہوں گے. جی, تو ہمارا ملک جن معاشی حالات سے گزر رہا ہے اس میں ہم نے بارہا دیکھتا ہے. اب کوئی بھی سیکٹر اٹھا لیں نا, یہ تو پیٹرولیم کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں, حالات کا فائدہ اٹھانے والے ہیں, عوام کا استحصال کرنے والے ہیں, وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹیسٹ اب ریاست کا ہے نا کہ آپ کیسے کریک ڈاؤن کریں گے, انشور کریں گے کہ جو آپ کا نچلا طبقہ ہے, پساور طبقہ ہے, وہ پروٹیکٹڈ ہو.
ذرا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں میں جو ہم یہ پورا ڈالر کا معاملہ دیکھ رہے تھے، یس اس کا بھی یار مجھے یاد ہے، اور وسعت کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے جب ملک بستان صاحب کو بلایا تھا، یہ کافی میرے خیال ہے کہ کافی مہینے پہلے اور یہی جب یہ شروعات ہوئی تھی نا یہ ساری ڈالر والر کے سلسلے کی، تو اس نے کہا تھا کہ جی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ ڈالر ملینز آف ڈالرز اس نے کہا تھا افغانستان سمگل ہو رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اسماعیل خان جو ہیں ہمارے ڈان اخبار کے جو بیورو چیف ہیں پشاور کے، انہوں نے بھی یہ بات کی، لیکن ظاہر ہے کہ گھر کی مرغی یار. لیکن اب جب بلومبرگ میں یہ آج شاید آئی ہے یا کل آئی ہے خبر کہ ملینز آف ڈالرز آر بینگ اسمگلڈ انٹو افغانستان فرام پاکستان. اچھا اب اگین یہ بریکنگ نیوز ہے سر، یہ بریکنگ اب ہم مانتے ہیں نا کیونکہ باہر والوں نے بولا ہے نا ہمیں. اچھا اب انٹرسٹنگ بات ہے یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا پیٹرول کی اور ذخیرہ اندوزی کی اور پروفیٹیئرنگ کی، رائٹ، اور جو سسٹم کے اندر جو کیا کہہ سکتے ہیں جو لوپ ہولز ہیں یا جو لیکیجز ہیں، ان کو اگر آپ نے نہیں پلگ کیا تو یار آپ آئی ایم ایف کا پانی جتنا آپ نے اس بالٹی میں ڈالنا ہے، بالٹی کے اندر جو چھید ہے وہ پانی نکلتا رہے گا. ابھی گورنمنٹ اپنے لیے اگر آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جاتی ہے اور ہم ایسے لڈی مانیں گے کہ جیسے ہم نے یہ پیسے بنائے ہیں، پیسے ہم نے بنائے نہیں ہیں بھائی، یہ پیسے ہمیں ادھار میں مل رہے ہیں، وہ ہو بھی جائے گا. فسکل تھوڑی سی سپیس ملے گی. اگر وہ آپ نے جو اتنی سی سپیس ہوگی آپ کے پاس، آپ نے ریپڈ ڈیسیجنز نہیں لیے اور سویپنگ ڈیسیجنز نہیں لیے، آپ گئے کام سے. پھر کیا ہوگا کہ ہم بات کر رہے ہیں نا الیکشنز کی، رائٹ، 3 مہینے آپ نے سپیس بنا لیا ہوگا، اس کے بعد دوبارہ آپ کا گراف نیچے جائے گا، پھر آپ دوبارہ کہیں گے کہ جی معاشی حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کر سکتے ہیں. ای سی پی کہے گی کہ جی ہمارے پاس تو نوٹ ہی نہیں ہے سر، رائٹ. تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عجیب و غریب پکڑ دھکڑ کا سلسلہ چل رہا ہے، اینڈ فرینکلی اسپیکنگ اٹ از ویری اسٹرینج. ہاں آپ فواد چودھری کو اٹھا لو پھر بیل ہو جاتے، آپ شہباز گل کو اٹھا لیا، ابھی آپ نے شیخ رشید کو اٹھایا، اور یہ بات میری سمجھ سے بہتر ہے کہ عمران خان نے وہی بات کی، اس کو کچھ نہیں کیا. آپ شیخ رشید نے وہ بات دہرائی، آپ نے اس کو گرفتار کیا، زرداری صاحب پہ جو الزام لگائے. I mean میں یہ اس کا کوئی جواب نہیں ملا ابھی تک، کوئی جواب ہے ہی نہیں نا کسی کے پاس. آپ عمران خان کو آپ نے ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیج دیا اور شیخ رشید کو آپ نے پکڑ لیا، مطلب لاجک کیا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ شیخ رشید کو کوئی نقصان ہوا ہے اریسٹ ہونے سے؟ ان کا میں آپ کلپ دکھانا، اور مطلب اس کے بعد میں تو کہتا ہوں سیلوٹ ہے سر. دیکھیے آرام سے یار جیدے کل سگار ہے اور منو دینے پھر میں سگار دیو جی میرا سگار شیخ صاحب نے سگار دیو نہیں چھوڑ دے ایک طرح ہمت نہیں آرنی شیخ صاحب گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ میں گھبرانے والے دن پیدا نہیں ہوا. شیخ صاحب چپ رہے، زندہ باد. موت میری محبوبہ ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہے، جیل میرا سسرال ہے، اس حکومت کو نیست و نابود کر دوں گا. اب آپ یہ دیکھیں، اوکے آئی ایم سوری یار، ابھی مطلب شیخ رشید آپ کو اچھا لگے، شیخ رشید آپ کو برا لگے، کیا فائدہ اٹھایا موقع کا؟ بلکہ میں نے تو ان کی اکاؤنٹ سے، ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا کوئی اور چلا رہا ہوگا، اگر پتہ نہیں ہمارے پاس وہ پکچر. ہاں یہ دیکھیں ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں یار، ہتھکڑی میرا زیور، موت میری محبوبہ، جیل میرا سسرال، انتخابی نشان. سر یار یہ سب ٹھیک ہے ذرا، یہ جو دھما چوکری چل رہی ہے جو ہمارے روز اسکرینز پہ ہوتی ہے، لیکن یہ میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، سب مان رہے ہیں، تو آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ وسعت صاحب آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے کہ اسلام آباد کی ہواؤں سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ بتائیں. نہیں میں نے تو پہلے جیسے عرض کیا کہ یہ جو دھما چوکڑی ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک ہم کریں تو سالہ کیریکٹر ڈھیلا ہے، وہ مجھے گانا یاد آ رہا ہے کہ مثلا اگر ضیاء الحق الیکشن پوسٹ پون کر دے، وہ آئین کا حلیہ بگاڑ دے، تو وہ تو ظاہر ہے اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، وہ تو ڈکٹیٹر ہے. اگر یہی حرکت آپ کر رہے ہیں آج، اور پورا ٹیگ ویگ آپ کے پاس ڈیموکریسی کا ہے اسے لگا کے کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے ملک کے عظیم تر قومی مفاد میں کر رہے ہیں. تو یہ مطلب اس کا کیا ہونے والا ہے؟ اچھا فرض کرو کہ الیکشن تم نے آگے بڑھا دیے، عظیم تر قومی مفاد میں ہی بڑھا دیے یار، تو یہ عظیم تر قومی مفاد کتنے مہینے چلے گا؟ اکتوبر تک چلے گا، اکتوبر کے بعد چلے گا، اور اس کے بعد جب حالات آپ کے قابو میں بھی نہیں رہیں گے،
اور جب آپ نے ایک دفعہ آئین کی شقوں کو اڑانا شروع کر دیا ہوا میں راکٹ بنا کے، تو پھر تو کوئی بھی آ کے اڑائے گا اور آپ کو بھی اڑا کے کہے گا کہ اچھا اب میں کرتا ہوں سیٹ سب کو. پھر آپ بھی شیخ رشید کی لائن میں ہوں گے اور آپ بھی شہباز گل کی لائن میں ہوں گے اور آپ سب پھر لنگر کی لائن میں ہوں گے. اچھا لگے گا؟ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی آپ لنگر کی لائن میں لگتے رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کہنے کو جواز تھا کہ یار دیکھو نا اوپر سے آ کے نافذ کر دیا. اب تو آپ دوبارہ وہ جو ناگن پگڈنڈی پہ جا رہی ہے ڈکٹیٹرشپ کی، اس کو بین بجا کے اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ آپ مجھے ڈس لے، تو کہاں جا رہی ہے، میں تو یہاں کھڑا ہوں. مجھے تو لگتا ہے مسعود صاحب یہ پورا ایک پلان ہے کہ عمران خان کو واقعی ایک پاپولر لیڈر بنانا ہے اس ملک میں، کیونکہ یہ سارے جو ہتھ کنڈے ہیں نا، اس سے تو عمران خان واقعی وہ جو چاہتے ہیں ایک مظلومیت کا بیانیہ بنانا، وہ ان کا بالکل پکا ہو جائے گا. آپ تو آپ نے بنا کے پیش کر دیا ہے سر. ابھی تک جو ہے نا، ابھی تک بھی ایک ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے آپشنز کیا تھے، انہوں نے غلط ڈیسیشنز کیے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آپ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کھلواڑ کریں گے اور آپ یہ اس طرح کے حلیے بہانے لے کر آئیں گے، تو خان صاحب کا جو موقف ہے پھر وہ مضبوط ہوگا. اچھا اس سے دیکھو دو خطرے پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی تبدیلی آ جائے، وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے. فرض کریں کہ کوئی اگر الیکٹ ہو کے بھی آتا ہے تو اگر وہ ڈکٹیٹر بنتا ہے اس کی بنیاد پہ، اس ریزلٹ کی بنیاد پہ، تو پھر اسے آپ کرٹیسائز اخلاقی طور پہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ نے تو اس کو روکنے کے لیے لینڈ مائنز بچھائی تھی. آپ کس منہ سے اسے ڈکٹیٹر کہیں گے؟ تو یہ تو آپ کے منہ پہ پڑے گا جو بھی آپ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ فائنل پوائنٹ لے لیں گے. دیکھو نون لیگ والے اگر بات کریں، اگر پرائیویٹ کنورسیشن ہوتی ہے، اگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ یار یہ صحیح بھی نہیں ہو رہا، لیکن دیکھیں 2018 میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. 5 سال بعد پی ٹی آئی والے بھی کہیں گے، اگر وہ دوبارہ اقتدار میں ہوں اور جیسے وسعت نے کہا اگر وہ ڈکٹیٹوریل رویہ اختیار کریں، وہ کہیں گے کہ صحیح ہے 2022 اور 2023 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. اور اس طرح سائیکل چلتی ہے، وہیں کھڑا. تو اس بحث کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیں گے. واپس آئیں گے تو بات کریں گے ٹرکی کی، اور وہاں پہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ٹیکنالوجی کیسے استعمال ہو رہی ہے. ویلکم بیک. ترکی اور شام میں زلزلے کو آئے 80 گھنٹے زائد ہو گئے ہیں، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اموات کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ خدشہ یہ ہے کہ اس کی تعداد بڑھتی ہی جائے گی، کیونکہ اب جو ریسکیو کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ نکلتا جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی لوگ ریسکیو ہو رہے ہیں. کچھ ایسے مناظر ہیں جو شاید ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے، جیسے کہ یہ ایک تصویر ہے ایک مسعود ہنسر نامی صاحب کی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کل جب میں نے تصویر دیکھی تھی تو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور 14-16 گھنٹے تک اس کا ہاتھ پکڑا رہا اور پھر اس کو ریسکیو کیا گیا. لیکن آج بدقسمتی سے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ بچ نہیں سکی، اور انفیکٹ اس کی اپنی بیٹی کی لاش کا ہاتھ اس نے پکڑا رہا اور پکڑا رکھا تقریباً 17-18 گھنٹے تک. سائٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی لائف کی پکچرز ہیں کسی ویکیشن پہ. سب بری خبریں نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کل آپ کو ہم نے ایک ویڈیو دکھائی تھی ایک 7-8 سال کی لڑکی کی، جس نے اپنے بھائی یا چھوٹی بہن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا، 18 گھنٹے تک یہاں رہیں. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور یہ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنے بستر میں ابھی لیٹے ہوئے ہیں، ریکور کر رہے ہیں، ریسکیو کر رہے ہیں. اچھا، ریسکیو سروسز پوری کام کر رہی ہیں. تمام میرے خیال دنیا سے ایلیٹ ریسکیو ٹیمز ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں. پاک فوج کی بھی ایک دستہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے ٹو ڈو ریسکیو ریلیف ورسز. اور آج ہی ہم دیکھ رہے تھے، یہ فوٹیج چلی تھی جیسے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایک فیملی کو یہاں سے انہوں نے ریسکیو بھی کیا ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ابھی بھی زیادہ تر جو کام ہے ریسکیو کا اور ڈیٹیکشن کا وہ مینولی ہوتا ہے، اور خاص طور پر دور دراز علاقے میں. لیکن ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑھتا ہوا ایک کردار ہے، اور میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں. کچھ یہ چیزیں یہاں پر استعمال ہو رہی ہیں، کچھ ان ڈیولپمنٹ ہیں، اور مستقبل میں شاید کسی کی جان بچانے کے لیے استعمال کی جائیں گی. اچھا، نمبر 1 تو ہے ڈرونز.
اچھا اب ڈرونز جیسے جو تقریباً جو تمام فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں اوور ہیڈ ویو کی، جیسے یہ بھی جو فوٹیج ہے یہ لی جاتی ہیں ڈرون سے. اچھا ڈرونز کا استعمال یہاں پہ کیسے ہوتا ہے؟ میں وہ بڑے ڈرونز کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں وہ جو جن کو کوڈ کاپٹرز کہا جاتا ہے. تو جہاں اگر فرض کریں کہ ایک نیبرہڈ ہے وہ بالکل تباہ ہوئی ہے اور وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یار کیونکہ تعداد محدود ہے ریسکیو ورکرز کی کہ یہاں پر ہم لوگوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں، تو پہلے ڈرونز بھیجے جاتے ہیں. اب ڈرونز کا جو ہے ان ظاہر ہے کہ ایک تو ویژولی وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اب کیونکہ ان کے ساتھ آپ سینسرز اور اس طرح کے ٹولز لگا سکتے ہیں تو وہاں پر جو ڈرونز ابھی اسپین نے ڈرونز بھی بھیجے ہیں ترکی، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ جو ان کے سینسرز ہیں وہ گیس کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں. اچھا گیس کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شہر میں کیونکہ انڈر گراؤنڈ پائپ ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو آگ کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. جیسے اسکندرم کی جو بندرگاہ ہے اس کو ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے، تو ڈرون سے آپ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ گیس لیک کہاں ہو رہی ہے. اچھا لوگوں کو بچانے میں اس کا کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ تو شاہزیب میرے خیال ہے کہ پچھلے شو کے بعد ہی آپ نے پوچھا تھا میرے سے کہ تھرمل کیمرے کیوں نہیں استعمال کیے جا سکتے. اچھا تھرمل کیمرے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی جو جسم کی جو گرمائش ہے، جو باڈی ہیٹ ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب مسئلہ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ گرم علاقوں میں اس کو نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ ہر جگہ گرمی ہوتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیمرے. ترکی میں شاید اس کا استعمال اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سردی کا موسم تھا اور لوگوں نے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو تھرمل جو ڈیٹیکشن ہوتی ہے وہ ان کپڑوں کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، اور پھر ظاہر ہے کہ جو ملبے کے نیچے لوگ ہیں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو اس کے بارے میں کیا جائے؟ ایک ڈرون کیمرہ ایسا بھی بنا ہے کہ وہ دور سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ آپ کی سینے کی موومنٹ کو چیک کرتے ہیں. اب یہ ان کیسز میں استعمال ہوتا ہے جب لوگ بے ہوش حالت میں باہر مطلب آن دا سرفیس گرے ہوئے ہوں. وہ کیمرہ اتنا پریسائز ہے کہ اگر آپ بے ہوش بھی ہو اور آپ ہلکا سا سانس بھی لے رہے ہو تو وہ آپ کی چیسٹ کی موومنٹس کو ڈیٹیکٹ کر کے فلیگ کر سکتا ہے. تو اس طرح ریسکیو سروسز کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں اس علاقے میں جانا بھی چاہیے یا نہیں. تو اب کوشچن یہ ہے کہ چلے یہ تو وہ ہیں جو سرفیس میں ہیں. اس زلزلے میں کیونکہ یہ رات صبح کے وقت ہوا تھا تقریباً 4:15 ترکی کے مطابق مقامی وقت کے مطابق، تو لوگ گھروں میں تھے اور وہ ملبے کے نیچے ہیں. یہاں پر کیا استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ناسا نارتھ امریکن اسپیس ایجنسی جو ہے انہوں نے ایک ٹول ڈیولپ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں فائنڈر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک سوٹ کیس کے سائز کا ہے، اور یہ آپ جان کے حیران ہوں گے کہ یہ 30 فٹ ملبے کے نیچے بھی آپ کی دل کی دھڑکن کو. اچھا میرے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا کہ ملبہ اتنا زیادہ ہے اس کے بعد کیسے آپ کو مائکرو ویو سگنلز وہ بھیجتے ہیں، اور جب وہ ہارٹ بیٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں مطلب بالکل لائٹ سے لائٹ بھی ہارٹ بیٹ ہو تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ ہیں. اچھا یہ کوئی پروٹوٹائپ ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ 2015 میں نیپال میں جب زلزلہ آیا تھا آپ کو یاد؟ اچھا ہاں وہاں پر استعمال کی گئی. اس کے 2 سال بعد جب میکسیکو سٹی میں باقاعدہ ایک زلزلہ آیا تھا وہاں پر بھی استعمال ہو رہی ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ترکی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر یہ استعمال کی جائے گی. اچھا اب کچھ اور طریقے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک اور جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ریسکیو ڈاگز، رائٹ؟ اور کتوں کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو سینس آف اسمیل ہے وہ بہت شارپ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس طرح کے علاقے میں آتے ہیں تو اتنی اسمیلز ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ فرض کریں خاصہ کہ ایک ملبے کے نیچے لاشیں ہیں وہ گل رہی ہیں، ان کی اسمیل اتنی زیادہ کتے کے نوز کو کنفیوز کر دے گی کہ وہ یہی نہیں پتہ لگا سکے گا کہ یہاں پر لوگ زندہ ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ گیس ہے، دھواں ہے، دھول ہے، تو یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ایک اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ڈیولپ کی ہے یہ اچھا مجھے یاد نہیں کس نے ڈیولپ کیا ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ اس کا جو سینسر ہے وہ آپ کے سانس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اچھا سانس کو بھی کیسے؟ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. فرض کریں کہ آپ ملبے کے نیچے ہیں تو یو آر اسٹریسڈ، آپ کی باڈی اسٹریس میں. اب اسٹریس جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ کے باڈی کے اندر کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے سانس کے ذریعے جو آپ کے سانس میں بھی پائے جاتے ہیں. یہ ان کیمیکلز کو ڈھونڈتی ہے. اور جیسے کہ اگر 3-4 دن بندہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، اچھا کھانا نہ کھایا آپ 3-4 ہفتے بھی نکال سکتے ہیں، رائٹ؟ پانی کے نہ ہونے سے آپ مر جاتے ہیں. تو جب آپ کی باڈی آپ کی فیٹ کو کھانے لگ جاتی ہے تو وہ بھی ایک کیمیکل آپ کے منہ سے ریلیز ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی اس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے وچ از ریئلی کوائٹ امیزنگ. اچھا اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سیگمنٹ کیا تھا وہ جو سائبورگ کاکروچز تھے جاپان کے. اچھا وہ تو ابھی استعمال میں نہیں آئے.
لیکن ایک نیا پروجیکٹ ہے اور یہ کافی دنیا میں کہیں استعمال بھی کیا ہے جس میں چوہوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے ایک چوہا, اس کے اوپر بیک پیک ہے. اچھا چوہے کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو ٹرین کرنا آسان ہوتا ہے. ٹیسٹ میں ان کو اگر یہ باڈی کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ چیز ملے گی کھانے کے لیے, اور اگر کتوں کی اسمیل, سینس آف اسمیل لاجواب ہے تو یہ ان کی اس سے بھی بہتر ہوتی ہے, اور کیونکہ سائز ہوتا ہے تو وہ اندر بھی گھس سکتے ہیں. انفیکٹ انگولا اور موزامبیک میں ان کو لینڈ مائن ڈیٹیکشن کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. اور فائنلی میکسیکو سٹی کے جو ارتھکویک کی میں بات کر رہا تھا 2017 میں, اس میں ایک جاپانی انوینشن بھی استعمال کی گئی تھی, ایک روبوٹ سنیک. اگین وہی کانسیپٹ ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ابھی ٹرائل ہو رہا ہے. میں نہیں خیال کہ اس وقت یہ ترکی میں استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں کون سی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہوں گی, اور نہ صرف یہ کہ ہم بھی تھوڑا سا اس طرز پر سوچنا شروع کریں, کیونکہ یہ ایسی پروجیکٹس نہیں ہیں جس کے لیے آپ کو کوئی ملٹی ملین ڈالر فنڈنگ چاہیے. آپ کے پاس صرف دماغ ہونا چاہیے, آپ کے پاس انوویشن ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس ول ہونی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.